ان تمام موجود حقائق کے بعد بنیادی اہمیت کا سوال اٹھتا ہے، اگر ہر وہ جسمانی تجربہ جو ہم جانتے ہیں صرف جسمانی احساس ہے تو دماغ کیا ہے؟ جبکہ دماغ بھی ہمارے ہاتھ، پیر یا دوسرے اعضاء کی طرح ایک مادہ ہے، تو پھر یہ بھی دوسری چیزوں کی طرح صرف احساس ہے۔ ایک مثال سے اس پر مزید روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کہ ہم دماغ تک جانے والی نس کو بڑھا کر دماغ کو برابر میں ایسی جگہ رکھ دیں جہاں سے ہم اس کو آنکھ سے دیکھ سکیں۔ اب ہم دماغ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہاتھ سے چھو سکتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ بھی ان محسوسات کے علاوہ کچھ نہیں، جو ہمارے دیکھنے اور چھونے کی صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ پھر وہ کیا خواہش ہے جو دماغ اور ہر چیز کو دیکھنے، محسوس کرنے پر اکساتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو دیکھتی ہے، سنتی ہے، چھوتی ہے اور نظر، سماعت اور حس کا اندازہ لگاتی ہے؟ وہ کون سی شے ہے جو سوچتی ہے، دلائل دیتی ہے، محسوس کرتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہتی ہے کہ میں ہوں؟ ہمارے عہد کا ایک دانشور پال پریمر یہی سوال اٹھاتا ہے۔ کہ جب سے یونانی فلسفی یہ سوچتے رہے ہیں کہ مشین کے اندر نادیدہ قوت ہے یا ایک چھوٹے آدمی کے اندر ایک اور چھوٹا آدمی ہے وغیرہ، میں کہاں ہوں جو ذہن استعمال کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو سمجھنے کے علم کا علم رکھتا ہے؟ جیسا کہ سینٹ فرانسس آف اساسی نے کہا تھا، ہم جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ دیکھنے والا ہے۔ در حقیقت اگر کوئی انسانی جسمانی وجود دیکھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ روح ہے۔ جسے ہم حقیقی دنیا کہہ رہے ہیں دراصل روح کے اندازوں اور محسوسات کا مجموعہ ہے۔ اگر ہمارے خواب میں موجود جسم اور نظر آنے والی مادی دنیا کوئی سچائی نہیں رکھتے تو یہ کائنات جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے اور اس میں موجود ساری چیزیں کوئی حقیقت نہیں ہیں۔ اصل حقیقی اور یقینی وجود صرف روح ہے۔ مادہ صرف روح کے احساسات پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، اگر ہم صرف اس چیز سے بھی شروع کریں کہ مادہ حقیقت ہے تو فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے سارے قوانین اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ مادہ ایک سوراب ہے اور حقیقتاً غیر واضح پوشیدہ جوہر کا مرکب ہے۔ یہ راز انسان کی پہنچ سے باہر ہے۔ یہ واقعہ اس قدر یقینی ہے کہ اس نے مادی سوچ رکھنے والے سائنسدانوں کو چونکا دیا ہے، جو مادے کو اصل وجود مانتے ہیں۔ لنکن اپنی تصنیف آئنسٹائن اینڈ یونیورس میں لکھتا ہے، فلسفیوں کے مطابق تمام مادی حقائق گھٹ کر محسوسات کے سائے رہ جانے سے سائنسدانوں کو بھی اس خطرے سے آگاہ کرایا ہے کہ انسانی احساسات ایک حد کے اندر ہیں۔ یہ تمام حقائق ہمیں ایک اہم سوال کا سامنا کرواتے ہیں کہ اگر یہ مادی دنیا صرف ہماری روح کو دیے گئے محدود اندازوں اور احساسات کا نام ہے تو اس احساس کے پیچھے کیا طاقت کار فرما ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے وقت یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ مادہ یا میٹر خود پر حکمرانی نہیں کرتا بلکہ ایک احساس کے زیر اثر ہے۔ یہ یقیناً کسی دوسری طاقت کی زیر اثر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تخلیقی صلاحیت رکھتا ہے اور تخلیق کا یہ عمل مستقل ہے۔ اگر یہ تخلیقی عمل مسلسل اور مستقل نہ ہوتا تو وہ ہر چیز جسے ہم مادہ یا میٹر کہتے ہیں غائب ہو کر کھو جاتی۔ اس کی مثال ایک ٹیلی ویژن کی طرح ہے جس پر اس وقت تک تصویر نظر آتی ہے جب تک کہ نشریات ہوتی رہتی ہیں۔ اگر یہ نشریات رک جائیں تو اسکرین پر موجود تصویر بھی غائب ہو جائے گی۔